حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے تاریخی واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ قریش کے سربرآوردہ اشخاص میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ یہ دعا حضرت عمر کے حصے میں آئی۔ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ قبول اسلام سے پہلے جب حضرت عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے نہیں بدل سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ عمر کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ بولے، میں محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزا چھپا لیے، لیکن آواز حضرت عمر کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوں سے دست و گریباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ بولیں، عمر جو بن آئے کر لو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظوں نے حضرت عمر کے دل پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی زیادہ اثر ہوا۔ بولے، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ بولے، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے اور اٹھا کر دیکھا تو یہ سورہ تھی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان پر، جو کہ کوہ صفا کے نیچے واقع تھا، پناہ گزی تھے۔ حضرت عمر نے آستانہ مبارک پہنچ کر دروازے پہ دستک دی، چونکہ شمشیر وقف تھے۔ صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ نے خود آگے بڑھ کر اور حضرت عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا کہ عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے حضرت عمر کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی، ایمان لانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج گئیں۔ حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 یا اس سے کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔
اور کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے ایمان لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے قبول اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین یہاں نہایت برا فروختہ ہو گئے، لیکن عاص بن وائل جو رشتے میں حضرت عمر کے ماموں تھے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عمر قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے ان کی غیرت نے اسے گوارا نہ کیا کہ وہ اسلام کی دولت و نعمت کو حاصل ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہیں۔ اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر پوری ہمت و طاقت سے تنہا مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر جا کر کعبے میں نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور حضرت عمر کو اس سلسلے میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے مجھے نوازیں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔